السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقی مسالک اور حدیث نبوی کی آڈیو بک کا یہ سلسلہ ہے۔ آج اس کا 7واں پارٹ ہے۔ 7واں سبب، احادیث کی واقفیت میں تفاوت۔ فقہا کی مختلف آراء ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی معلومات حدیث کے بارے میں ایک دوسرے سے متفاوت اور مختلف ہوتی ہے۔ کسی تک مثلا ایک حدیث پہنچ جاتی ہے اور دوسرے تک وہ حدیث نہیں پہنچتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے تمام حدیثوں کا احاطہ کر لیا ہو۔ کسی سے کچھ حدیثیں رہ گئی ہیں اور کسی سے کچھ اور، لیکن ان تمام اہل علم کے علوم کو اگر جمع کیا جائے تو کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہ ہوگی جو کسی کے پاس بھی موجود نہ ہو، بلکہ اگر ایک کے پاس نہ ہوگی تو دوسرے کے پاس موجود ہوگی۔ مجموعی اعتبار سے تو تمام احادیث جمع ہو گئی ہیں، لیکن ان کے سلسلے میں اہل علم کے مختلف طبقے ہیں۔ کچھ اکثر علوم اور اکثر احادیث کے جامع ہیں اور بعض ان کے مقابلے میں کم علم رکھتے ہیں۔ امام شافعی کی اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ تمام کی تمام سنتوں کا اس نے احاطہ کر لیا ہے۔ البتہ اس تفاوت معلومات کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ جس کو زیادہ حدیثیں یاد ہو وہ دوسروں کی بنسبت اتباع یا تقلید کا زیادہ مستحق ہو، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو دوسرے کے مقابلے میں احادیث زیادہ یاد ہو مگر دوسرا اس سے تفقہ اور استنباط کی صلاحیت میں فوقیت رکھتا ہو۔ درجہ اجتہاد پر پہنچنے کی یہ شرط بھی نہیں ہے کہ کسی کو تمام حدیثیں یاد ہو، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس شخص کو تمام احادیث کا علم نہ ہو وہ مجتہد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ محال ہے۔ اس شرط کے مطابق تو امت میں ایک بھی مجتہد نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ مجتہد کو علم کا اکثر حصہ معلوم ہو، اور یہ یقینی بات ہے کہ ائمہ اکرام علم کے اکثر حصے سے بہرہ ور تھے۔ امام احمد تو اس میدان کے شہسوار تھے، اور کم و بیش یہی حال دیگر ائمہ کا بھی تھا، گرچہ بعض لوگ امام ابو حنیفہ پر قلت حدیث کا الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ امام صاحب کو تمام علماء متفقہ طور پر مجتہد مانتے ہیں، اور مجتہد کے لیے احادیث کا بڑا ذخیرہ حفظ ہونا ضروری ہے۔ لہذا امام صاحب کو مجتہد ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو احادیث کا اکثر حصہ حفظ تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر امام ابو حنیفہ سے روایات کثیر تعداد میں کیوں مروی نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب کو احادیث یاد تو بہت تھیں، لیکن امام صاحب تدوین فقہ میں ایسے مشغول ہوئے کہ احادیث زیادہ روایت نہیں کرتے تھے۔ گویا امام صاحب نے سماع حدیث تو خوب کیا، لیکن دوسروں کے سامنے روایات کم بیان کی، اس لیے کہ آپ فقہی امور میں مشغول رہتے تھے۔ بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ میں قرآن و حدیث کے سب سے بڑے عالم ہیں، لیکن روایات آپ سے بہت کم مروی ہیں۔ یہی حال حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ ان حضرات کو احادیث یاد نہ تھی، بلکہ بات واضح ہے کہ کسی وجہ سے یہ حضرات احادیث روایت کم کیا کرتے تھے۔ پھر یہ بھی ملحوظ رہے کہ یہ صرف امام ابو حنیفہ کا حال نہیں، بلکہ امام مالک اور امام شافعی کا بھی تقریباً یہی حال ہے کہ دونوں کی کتابوں میں حدیث کی کثرت نہیں ملتی۔ امام مالک اور امام شافعی کا یہ عذر تھا کہ دونوں فقہ، اجتہاد اور استنباط احکام میں مشغول تھے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کو روایات حدیث کا علم نہ تھا، بلکہ یہ حضرات کثیر التحمل اور قلیل الادا تھے۔ اور یہی حال حضرت امام ابو حنیفہ کا ہے کہ ان کو احادیث یاد تو بکثرت تھی، لیکن وہ انہیں روایت کم کرتے تھے۔ بہت سی روایات سے امام صاحب کے کثیر الحفظ ہونے کی دلیل ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ملا علی قاری محمد بن سماعہ سے روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے 70,000 سے اوپر حدیثیں بیان کیے اور کتاب الاثار کو 40,000 احادیث سے منتخب فرمایا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں ما رأيت أعلم بتفسير الحديث من أبي حنيفة وكان أبصر بالحديث الصحيح مني۔ میں نے تفسیر حدیث میں امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم نہیں دیکھا، اور وہ حدیث کی پہچان میں مجھ سے زیادہ بابصیرت تھے۔ یحییٰ بن نصر کی روایت ہے کہ میں امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس گھر میں آپ تشریف فرماتے وہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ سب احادیث کی کتابیں ہیں، اور اس میں سے میں نے بہت تھوڑا حصہ بیان کیا ہے۔ یحییٰ بن آدم کہتے ہیں حدیث میں ناسخ اور منسوخ روایات ہیں، جیسا کہ قرآنی آیات میں بھی ناسخ اور منسوخ ہیں، اور امام ابو حنیفہ اپنے شہر کی تمام احادیث کے جامع ہیں، لیکن آپ نے انہی حدیثوں کو اختیار کیا جن پر آن صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ایام میں عمل تھا، اور امام ابو حنیفہ حدیث کے عالم و فقیہ تھے۔ احادیث میں امام ابو حنیفہ کی مہارت کا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام صاحب کوفے میں رہتے تھے، جہاں 1500 صحابہ اکرام تشریف لائے تھے۔ پھر کوفہ کے علاوہ آپ نے مختلف شہروں کا سفر کیا، بلکہ 55 مرتبہ تو آپ نے حج کیا۔
اس مدت میں کتنے لوگوں سے آپ نے حدیث کی سماعت کی ہوگی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ابو حفص کبیر نے امام ابو حنیفہ کے مشائخ کی تعداد معلوم کرنے کا حکم دیا تو تابعین میں ان کی تعداد 4000 تک پہنچ گئی۔ خلاصہ یہ کہ تمام ائمہ اکرام بشمول امام ابو حنیفہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، ہر ایک کے پاس احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، لیکن ہمیں اس بات کے اعتراف میں بھی کوئی باک نہیں کہ تمام احادیث کا احاطہ کسی نے بھی نہ کیا، نہ ہی امام ابو حنیفہ نے۔ چنانچہ بہت سے مسائل سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض ائمہ سے بعض روایات رہ گئی تھی۔ مثلا وقف کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ وقف کرنے والا رجوع کر سکتا ہے، لیکن جب امام ابو یوسف بغداد آئے تو انہوں نے یہ روایت سنی کہ حضرت عمر نے خیبر کا حصہ صدق کرنے کا حکم دیا تھا، تو امام ابو یوسف نے فرمایا یہ ایسی حدیث ہے جس کے خلاف عمل کرنے کی گنجائش نہیں، اور اگر یہ حدیث امام ابو حنیفہ کو پہنچتی تو وہ کبھی اس کے خلاف فتویٰ نہ دیتے۔ چنانچہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ وقف کرنے والے کو رجوع کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح امام مالک کو دوران وضو پاؤں کا خلال کرنے والی حدیث کا علم نہیں تھا اور آپ خلال کرنے سے منع کرتے تھے، لیکن ایک موقع پر ابن وہاب نے آپ کو ایک روایت سنائی جس سے خلال کا ثبوت ہوتا ہے، امام مالک نے اپنے قول سے رجوع کر لیا۔ اسی طرح امام احمد قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت سے منع کرتے تھے، بعد میں ایک موقع پر محمد بن قوالہ نے آپ کو ایک روایت سنائی تو امام احمد نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ ان مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ائمہ و فقہا کے علم میں بعض روایت نہیں تھی، اور اس میں یہ حضرات معذور ہیں کیونکہ احاطہ کسی کے بس کی بات نہیں، کمال تو صرف اللہ جل شانہ کو زیبا ہے۔ البتہ جیسے جیسے انہیں ان روایت کا پتہ چلتا وہ اپنے قول سے رجوع کر لیتے، اس کے باوجود آخر تک پھر بھی چند روایات ان کے علم سے باہر رہ گئی ہوں گی، لیکن ان کے شاگردوں نے یا ان کے ہم عصر ساتھیوں نے ان کی زندگی یا موت کے بعد ان احادیث کا استدراک کیا اور اس طرح اس کمی کی تلافی کر دی۔ یہاں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ جب کسی صحیح حدیث کو مسلک ابو حنیفہ یا مسلک شافعی کے خلاف دیکھتے ہیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کو شاید یہ حدیث نہ پہنچی ہوگی ورنہ ان کا مسلک اس حدیث کے خلاف نہ ہوتا۔ یہ ائمہ کے ساتھ سوء ادب کی بات ہے، اس لیے کہ کسی صحیح حدیث کے خلاف اگر کسی امام کا مسلک ہے تو اس کا لازمی سبب یہ نہیں ہے کہ اس تک یہ حدیث نہ پہنچی ہوگی، بلکہ بسا اوقات صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی امام اس پر عمل نہیں کرتا کیونکہ اس کے پاس اس سے بھی زیادہ صحیح روایت موجود ہوتی ہے جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اس لیے اس طرح کے جملوں کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے امام تک یہ حدیث پہنچی ہو لیکن امام نے کسی دوسری دلیل کی وجہ سے اس کے مقتضا پر عمل نہ کیا ہو۔ جو لوگ کسی امام کے مسلک کو کسی صحیح حدیث کے خلاف پا کر فوراً یہ الزام لگاتے ہیں کہ امام صاحب تک یہ حدیث نہ پہنچی ہوگی، ان کی بات دو وجہ سے ناقابل قبول ہے۔ اول یہ کہ ان لوگوں نے حضرت امام ابو حنیفہ کی کتابوں کا مکمل طور پر مطالعہ نہیں کیا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ واقعی امام صاحب کو فلاں روایت کا علم نہ تھا۔ بعض لوگوں کو یہاں تک کہتے ہوئے سنا گیا کہ امام صاحب کو مشہور حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا بھی علم نہ تھا، جبکہ امام صاحب نے اس روایت کو اپنی مسند میں خود روایت کیا ہے اور مسند ابو حنیفہ متداول کتاب ہے۔ امام غزالی جیسے صاحب علم و فضل کو بھی مغالطہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ الولد للفراش امام ابو حنیفہ کو نہیں پہنچی، حالانکہ یہ روایت بھی مسند ابو حنیفہ میں مذکور ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ بھی کہے کہ ہم نے امام ابو حنیفہ کی تمام کتابوں کا بالاستیاب مطالعہ کیا اور خوب اچھی طرح تلاش کے باوجود ہمیں ان کی کتابوں میں یہ حدیث نہیں ملی، تب بھی اس کے لیے یہ گنجائش نہیں نکلتی کہ کتاب میں ذکر نہ ہونے سے ان کے علم کی نفی کرے کہ ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص صحیح بخاری یا مسلم میں کوئی صحیح الحدیث صحیح الاسناد حدیث تلاش کرے اور اول سے آخر تک دونوں کتابیں پڑھ ڈالے اور پھر بھی وہ حدیث نہ ملے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں ائمہ کو اس حدیث کا علم نہ تھا، اس لیے کہ کسی حدیث کے بخاری یا مسلم میں نہ ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ وہ دونوں حضرات اس سے ناواقف تھے، کیونکہ انہوں نے اس بات کا التزام ہی نہیں کیا کہ وہ ہر صحیح حدیث کو کتاب میں ذکر کریں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل اور حجت کے کسی امام سے کسی حدیث کے علم کی نفی ہوا میں تیر چلانے کے سوا اور کیا ہے؟ کیا اس الزام لگانے والے سے خود امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ حدیث نہیں ملی؟ امام تقی الدین سبکی نے اپنے رسالے الدرۃ المضیہ میں ایک طویل کلام اس موضوع پر کیا ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں کی دو قسمیں، عالم مجتہد جو احکام کو کتاب اللہ اور سنت سے نکالنے اور استنباط کی صلاحیت رکھتا ہے، نمبر دو عامی جو اہل علم کا مقلد ہوتا ہے۔ مجتہد کا فریضہ تو یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آئے تو ادلہ شرعیہ کی روشنی میں کتاب و سنت سے اس کا حکم نکالے، اور عامی مقلد کا فرض یہ ہے کہ علماء کے اقوال کی طرف رجوع کرے۔ کسی غیر مجتہد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کوئی آیت یا حدیث سن کر اس کے ظاہر پر عمل کرنے لگے اور اس کی وجہ سے
اس آیت یا حدیث کے سلسلے میں علماء کے اقوال کو جو آیت یا حدیث کے ظاہر کے خلاف ہیں ترک کر دے، کیونکہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ علماء امت کو اس آیت یا حدیث کا علم بھی ہے پھر بھی ان کی رائے الگ ہے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی اس سے بھی اعلیٰ دلیل موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تم علم نہیں رکھتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ مقصود یہ ہے کہ عالم اور مجتہد کے سوا عوام الناس جب کسی آیت کو سنے یا پڑھے جس میں کوئی عام حکم ہو یا مطلق ہو تو اس آیت کے عموم یا اطلاق پر اسی وقت عمل کریں جب علماء سے پوچھ کر اطمینان کر لیں، خود سے فیصلہ نہ کریں، اس لیے کہ عمومات اور اطلاق پر عمل اسی کے لیے جائز ہے جو ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین اور حقیقت و مجاز تمام کا صحیح اور پختہ علم رکھتا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔